نذیر خواجہ آصف عمر کے آخری حصے میں اپنے لیے بار بار تذلیل کا خود ہی سامان پیدا کر رہے ہیں۔ جب بھی بولتے ہیں ان کی تذلیل ہو جاتی ہے۔ خود اپنی تذلیل کے لیے ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جن بیانات کے بعد ان کے اوپر شدید تنقید بھی کی جاتی ہے، انہیں شدید ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ آصف نے اسمبلی فلور کے اوپر ایک اور بیان دیا ہے، جس بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ابھینندن کو واپس کرنا پاکستان کا سرنڈر کرنا تھا، اور یہ سرنڈر جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ مل کے کیا۔ اس بیان کے بعد خواجہ آصف پہ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کا ہم آپ کو یہ بیان سناتے ہیں کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو، لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے اندر، اسی عمارت میں۔ لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی، اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے، لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا، اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ۔ یہ سارا تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا، اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ نذیر خواجہ آصف کا یہ بیان بہت کچھ واضح کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بیان دیتے ہوئے بہت کچھ نہیں سوچا۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جس جنرل باجوہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا، اسی جنرل باجوہ کو ان لوگوں نے خود ایکسٹینشن دی تھی۔ اس گناہ میں یہ سارے مل کے شامل تھے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا، اور ہر صورت میں ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ خواجہ آصف اس وقت خاموش رہے۔ خواجہ آصف وقت کی باتیں بھول جاتے ہیں۔ خواجہ آصف سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں۔ خواجہ آصف یہ بھی بھول گئے کہ نواز شریف نے کیا کچھ کیا۔ کیا صرف سرنڈر ابھینندن کو واپس کرنا تھا، یا اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ سرنڈر کیا گیا؟ نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کیا؟ فوج کے اوپر کس طرح کے بیانات خواجہ آصف نے خود نہیں دیے؟ اگر خواجہ آصف کی سیاست کو دیکھا جائے تو خواجہ آصف جو ایک دفعہ بیٹے سے ہارے تو دوسری دفعہ ماں سے ہار گئے، اور دونوں دفعہ خواجہ آصف نے فوج کی مدد سے الیکشن جیتا، غلط جیتا، اور فارم 47 کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے منسٹر بن گئے۔ ایک جانب وزیر دفاع بن چکے ہیں تو دوسری جانب فوج کے اوپر بھرپور تنقید بھی خواجہ آصف نے کی ہے۔ ان سے زیادہ بھرپور تنقید اسمبلی کے فلور کے اوپر کسی اور کی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے نام لے لے کر کہا کہ یہ جنگ بھی ہارے، یہ جنگ بھی ہارے۔ پاکستان کی فوج کو ہر جنگ ہروا دی گئی، اور یہ ہروانے والے خواجہ آصف تھے۔ خواجہ آصف کو کہیں پر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بیان دیتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جاتے ہیں، انہیں اپنا کریکٹر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ خواجہ آصف کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ خواجہ آصف 2 بار الیکشن جیتے، اور دونوں بار دھاندلی کی بنیاد کے اوپر جیتے۔ کیا خواجہ آصف اپنے گریبان میں جھانکیں گے؟ کیا انہیں شرم محسوس ہوگی؟ فوج کے اوپر جس طرح کی گفتگو خواجہ آصف نے کی، کیا اس کے اوپر انہیں شرم محسوس ہوگی؟ فوج کے اوپر جس طرح کی گفتگو نواز شریف نے کی یا مریم نواز نے کی، کیا اس کے اوپر خواجہ آصف کو شرم محسوس ہوگی؟ کبھی اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اپنے گریبان کو پھاڑ دیں گے، اپنے گریبان کو چاک کر دیں گے، اپنے سر کے بال بھی نوچ لیں گے اور کہیں گے کہ میں نے بہت برا کیا، میں نے بہت دفعہ وہی گناہ کیے جن گناہوں کے الزامات میں عمران خان پہ لگاتا ہوں یا جنرل باجوہ پہ لگاتا ہوں۔ ایک جانب انہیں غدار کہتا ہوں تو ان کی غداری میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ انہیں کو ایکسٹینشن دیتے رہے۔ جن لوگوں نے سرنڈر کیا انہیں ایکسٹینشن دینے والے بھی ہم لوگ خود تھے، لیکن خواجہ آصف ایسے بیانات کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خواجہ آصف کی سیاست کے بارے میں، ان کے حالیہ بیان کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔